تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بعد میں منافق ہو گئے تھے، ان میں سے ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ جانتا تھا، تو دلوں کو جاننے کے باوجود اللہ راضی ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے دلوں کے اخلاص کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ آپ نے حدیبیہ والوں سے فرمایا کہ تم روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو، یا یہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں بھی موجود تھا اور بدر میں بھی موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ ان اہل ایمان پر یا ان اہل ایمان سے، اذ جب یبایعونک آپ سے بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرۃ درخت کے نیچے، جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پس اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں دیا ایک قریب کی فتح کو، یعنی قریب کی فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں دے دی۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتیں جس کو وہ لیں گے، حاصل کریں گے، دے دی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے غلبے والا اور بہت حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں یہ جو بیعت رضوان ہوئی تھی، یہ جس کو بیعت رضوان بھی اس لیے کہتے ہیں لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا ان سے، تو جو اللہ کی رضا ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی اور کوئی چیز نہیں، جس سے اللہ خوش ہو گیا، اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، اللہ کی مجھے رضا حاصل ہو جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑی کوئی چیز اور ہے ہی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیعت کی مدت کتنی تھی؟ ادھر بیعت کی اور کچھ دنوں بعد صلح ہو گئی، تو بیعت کرنے سے لے کر صلح ہونے تک یہ گویا بیعت سٹینڈ کرتی تھی نا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے اور صلح ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا، اور بیعت والا معاملہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس بیعت کو اللہ کریم نے اس قدر افضل جانا اور اس قدر اہمیت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں نے بھی بیعت کی اللہ سب سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ گارنٹی یہ دی فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو خوب معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جو ایمانی کیفیت ہے وہ دیکھ کر ہی اپنی رضا کا اظہار کیا تھا، سبحان اللہ۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ دیکھیں 1400 یا 1500 لوگ تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 1400 یا 1500 لوگ تھے، اللہ، اور اس قدر لوگ اور ان کے لیے رضا الہی کی سند اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بعد میں منافق ہو گئے تھے، ان میں سے ایسا ہو گیا تھا، فلاں ہو گیا تھا، یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ جانتا تھا، تو دلوں کو جاننے کے باوجود اللہ راضی ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کے دلوں کے اخلاص کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ کریم نے عطا فرما دیا۔ یہ دلوں کے اخلاص کا سرٹیفکیٹ، دلوں کی صفائی جو ہے اس کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر اللہ نے سکینت، تسکین نازل کر دی۔ یہ سب جو ہے وہ ایک پورے اطمینان، وقار، یہ تسکین جو ہے اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو تسکین اس کا معنی ہوتا ہے، سکینت کا معنی ہوتا ہے تسکین، سکون آ جائے۔ اس کے علاوہ تحمل، وقار، صبر، یہ سب اس کا معنی ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کا تسکین کا ذکر ہے، اللہ نے ان کے اوپر سکینت نازل کی۔ تو یہ جو پورا واقعہ ہے حدیبیہ کا، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ اگر وہاں مسلمانوں کے اوپر سکینت نہ ہوتی نا، تو کتنے ہی مواقع آئے ہیں کہ مسلمان تو لڑ پڑتے ان سے، تو لڑنے کے مواقع بہت تھے لیکن کوئی لڑا نہیں ہے۔ سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم تھا وہی حکم مانا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت نازل کی اور سکون آ گیا. ہر ایک کو جتنی پریشانی تھی، پریشانی کے سارے مواقع جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینت کے ساتھ وہ ختم کر دیے، سکینت کے ساتھ سارے معاملات گزر گئے. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان کو قریب کی فتح عطا فرمائی. اور چونکہ یہ ساری فتوحات، خیبر کی فتح ہو یا مکہ کی فتح ہو یا اس کے بعد حنین کی فتح ہو یا پھر تبوک کی فتح ہو، یہ ساری فتوحات ان کا پیش خیمہ ہے معاہدہ حدیبیہ. لہٰذا اس فتح قریب سے مراد جو ہے وہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے، اسی کو فتح قریب کہا گیا. یہ قریب کی فتح ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ایک تو بات یہ سمجھ لیں یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیبیہ والے ہیں ان کو بخاری شریف کے حدیث ہے، آپ نے فرمایا انتم خیر اہل الارض. اللہ اکبر. آپ نے حدیبیہ والوں سے فرمایا کہ تم روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہو. انتم خیر اہل الارض، روئے زمین کے لوگوں سے سب سے بہترین لوگ تم ہو. سبحان اللہ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا يدخل النار، کوئی شخص جو ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. من اصحاب الشجرات احد، جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. الذین بایعوا تحتہا، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا، سارے جنتی ہیں. سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے قرآن کا سرٹیفکیٹ، ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرٹیفکیٹ. اور اسی طرح حاتب بن ابی بلتع جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ حاتب بن ابی بلتع ایک صحابی تھے اور فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ایک خط بھیج دیا تھا. انہوں نے ایک خط بھیج دیا تھا کفار مکہ کی طرف کہ نبی کریم، اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر خاموشی سے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا اور اپنی اس حکمت عملی کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور یہ بھی جنگ کی حکمت عملی ہے. تو حاتب بن ابی بلتع جو ہیں انہوں نے ایک خط لکھ دیا اور کہ ان کو بتا دوں کہ فتح تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دے گا، تو میرے یہ اطلاع دینے سے قریش سمجھیں گے کہ میں نے ان کے اوپر کوئی احسان کیا ہے. تو وہاں ان کے کوئی اہل خانہ تھے، خاندان کے کچھ لوگ تھے جن کا خیال یہ تھا کہ شاید اس وجہ سے میرے اہل خانہ کو وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو اس طرح کا سوچ کے انہوں نے بہرحال کیا. تو انہوں نے خط لکھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک خاتون ہے اور خط لے کے جا رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کے فلاں روضہ خاک کے موقع پر ایک فلاں جگہ پر آپ کو ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آ جائیں. اللہ اکبر. تو یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے اس خاتون کو دیکھا، اس کی تلاشی لی، خط کوئی نہیں ملا. اب ہمارے جیسا ہوتا تو واپس آ جاتا کہ خط تو کوئی نہیں ملا. تو ان کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے پاس خط ہے، یہ ایمان کی بات ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ خط تمہارے پاس ہے، اگر خود دے دو گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے. خط تو تمہارے پاس ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط ہے. اس کو جب سمجھ آئی کہ اتنے تیقن سے کہہ رہے ہیں تو اس اپنے میڈی میں بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا، بالوں کے نیچے سے نکال کے اسے دے دیا. خط لے کے واپس آ گئے. بڑا شور مچا کہ حاتب جو ہے اس کو یہ کر دے، حاتب کو یہ وہ کر دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ یہ جو حاتب ہے اس کے خلاف اس کو، انہوں نے کہا کہ شاید یہ منافق ہو گیا، میں اس کو مار دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ تمہیں کیا پتا کہ اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ معاف کر دیے ہوں. اور حاتب اصحاب بدر میں سے تھے اور حاتب اصحاب حدیبیہ میں سے بھی تھے. حاتب حدیبیہ میں سے بھی تھے، بدر میں سے بھی تھے. تو حاتب کا ایک غلام تھا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ کا ایک غلام تھا.
جب یہ خط والا معاملہ ہوا تو اس نے، اب جو نوکر ملازم ہوتے ہیں ان کو اپنے آقاؤں کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیلے شکوے تو ہوتے ہی ہیں. تو جب یہ خط والا معاملہ ہوا تو اس نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ حاتب تو اب جہنم میں جائے گا کہ اس نے اتنی بڑی بے وفائی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نے خبری بھیج دی ادھر، تو یہ تو اب جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر. تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ کے غلام کو، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا تھا نا جہنم میں جائے گا، آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا. اس لیے لا يدخلها فإنه شاہد بدر والحدیبیہ، یہ کبھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں بھی موجود تھا اور بدر میں بھی موجود تھا. اللہ اکبر. یعنی اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے اصحاب حدیبیہ اور اصحاب بدر جو ہے ان کا اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے ان سے راضی بھی ہو گیا، اللہ نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟